ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره ومشيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين امام المتقین امیر المومنین صلوات والصلاة والسلام علی آل الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون صلوات مل کے نعرہ تکبیر سب جواب دے نعرہ تکبیر ابھی آواز نہیں آ رہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اچھا آپ کو معلوم ہے یہ نعرے میں نے کیوں لگوائے ہیں پہلے یہ بتاؤں گا پھر گفتگو کرتا ہوں تھوڑے وقت میں زیادہ بات کرنی ہے دیکھیں میں نے آپ کے سامنے 3 نعرے لگوائے سب سے پہلے نعرہ تکبیر آپ نے کیا کہا سارے مل کے بولے کیا کہا آپ نے دوسرا نعرہ میں نے لگوایا نعرہ رسالت کیا بولے آپ تیسرا میں نے نعرہ لگوایا نعرہ حیدری کیا بولے آپ اچھا اب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نعرے ہم کیوں لگواتے ہیں لوگوں کا آج میں تھوڑے وقت میں اپنے مسلک کے متعلق بتاؤں گا یہ شیعہ مسلک ہے کیا یہ ماشاءاللہ آپ جو دور نزدیک سلچے آئے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ جس مسلک کو ہم نے مانا ہے کیا سمجھ کے مانا ہے یعنی ہم میں اور باقی لوگوں میں فرق یہ ہے کہ لوگ باقی ہماروں کو بھی مانتے ہیں اپنوں کو بھی مانتے جاتے ہیں تو جو ہے ہمارا جو فرق ہے نا لوگوں سے وہ اتنا ہی ہے کہ اگر علی کو مانا ہے تو دشمن علی کو نہیں مان سکتے اب جنہیں سمجھ آ رہی ہے بولے میرے ساتھ یعنی ہم میں اور عام مسلمانوں میں فرق پتہ کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے علی کو مانا ہے نا علیہ السلام کو تو ہم مولا علی کے دشمن کو نہیں مان سکتے اور جو مولا علی کو بھی مان رہا ہے اور جس نے مولا علی کے گھر کے دروازے کو جلایا انہیں بھی مان رہا ہے اب ان کے اسلام کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوست کو بھی مان رہے ہیں اور دشمن کو بھی مان رہے ہیں اسلام کہتا ہے پہلے تبرہ ہے پھر تولا ہے اور جنہیں سمجھ آ رہی ہے بولے میں دلیل دے رہا ہوں ماشاءاللہ آپ سارے بیٹھے شیعہ سنی سب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا کلمہ کس سے شروع ہوتا ہے لا الہ یہ لا کیا ہے یہ تبرہ ہے یہ لا کیا ہے تبرہ ہے کیا مطلب لا کا کوئی نہیں مانتے کوئی معبود نہیں اس کے بعد تو اللہ ہے الا اللہ ہاں اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے تو جو ہے تو آپ نے ایک ہی کلمے میں تبرہ بھی کیا اور تولا بھی کیا بھائی یہی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہمارا مسلک جو ہے اس میں تولا اور تبرہ کیوں ہے اور یہ تبرہ اور تولا اسلام کی روح ہے تو جو ہے یہ تبرہ اور تولا اسلام کی روح ہے جن کے مذہب میں مسلک میں یہ تبرہ اور تولا نہیں ہے نا سمجھیں کہ انہوں نے اسلام کو سمجھیں توجہ ہے آپ کی اب میں دیکھیں نام وہ لوں گا کہ جن کے نام لینے سے کوئی خطرہ نہیں ہے
سرکار دو عالم کو مانو، ابو جہل پہ لعنت کرو. تو جو ہے یعنی یہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک ایسی ہستی کو مانے جو علم کی آخری منزل پہ ہے، اور اس کے مقابلے میں اسے لے آئے جو ہے ہی جاہلوں کا باپ. یار میں نے جملوں میں سارا کچھ کہہ دیا ہے. حیدری یار یہ نہیں ہو سکتا. انصاف کیا ہے کہ اگر آپ نے کائنات کے سب سے بڑے عالم محمد مصطفیٰ کو مانا ہے نا، تو کائنات کے سب سے بڑے جاہل ابو جہل پہ لعنت کرنا ہو. یہ ہمارے مذہب کا مینیفیسٹو ہے. اچھا بتائیں ہم نے نبی کس کو مانا؟ پہلی بات سن لیں کہ ہم جس نبی کو نبی مانتے ہیں اس کی ولادت کے دن سے اس کا میلاد مناتے ہیں. یعنی ہم سرکار دو عالم کا یوم میلاد عید میلاد النبی مناتے ہیں نا، تو یہ سمجھ کے مناتے ہیں جس دن پیدا ہوئے نبی بن کر پیدا ہوئے. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں پیدا ہو گئے ہیں، نبی 40 سال کے بعد بنیں گے. تو پھر عید میلاد النبی کیا منا رہے ہیں؟ عید میلاد النبی کا مطلب یہ ہے کہ جس دن پیدا ہوئے اس دن نبی بن کے پیدا ہوئے. اور آپ سب جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، حضرت عیسیٰ ہمارے نبی کا امتی ہے. توجہ، ہمارے نبی کا امتی کون؟ جناب عیسیٰ. توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا چلے ایک جملہ کہہ دوں، ہمارے نبی کا امتی جناب عیسیٰ اس وقت ہم موجود ہے چوتھے آسمان پر. انتظار کس کا کر رہا ہے؟ میرے نبی کے آخری بیٹے کا. تو جو ہے انتظار کس کا کر رہا ہے؟ میرے نبی کے آخری بیٹے کا. جملہ میں کہوں گا، بہت بڑی نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو. اچھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہم مسلمان ہمارا ایمان ہے ہی ہے. عیسائیوں کا ایمان بھی یہ ہے، اور یہ ایمان ہمیں قرآن سے ملا کہ عیسیٰ وہ نبی تھا جو مردوں کو زندہ کرتا تھا. بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ مٹی سے پرندے بناتے تھے اور ان کو اڑاتے تھے، پھونک مارتے تھے. اور جب لوگ پوچھتے تھے نا کیسے اڑا دیا، فرمایا اس کے حکم سے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. زندہ کرتے تھے نا، تو کہتے تھے کیا خود کیا؟ کہ نہیں، اللہ کے اذن سے زندہ کیا. مردے کو زندہ کرتے اللہ کے اذن سے، پرندے کو پھونک مارتے اڑا دیتے اللہ کے حکم سے. اچھا مادرزاد اندھا اسے کہتے ہیں جو دنیا میں آ کر اندر نہ ہو، ماں کے شکم سے اندھا بن کے آیا ہو. جو معذور ہو، ماں کے شکم سے معذور ہوا ہو، اس کو شفا دیتے تھے. یہ 3 معجزے قرآن نے بیان کی. اور بھی بڑے ہیں معجزے. چلو میں ایک بات عرض کر کے اس کو میں آگے لے کے جا رہا ہوں. یہ 3 معجزے سرکار عیسیٰ کے ہیں، اور یہ اس کے معجزے ہیں جو نبی کے آخری بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا. آئے ہائے ہائے، اجنہ سمجھ آ رہی؟ یہ آئے. اب آپ کے مذہب کا جو مینیفیسٹو ہے وہ یہ ہے کہ جس نبی کے اتنے معجزے ہیں کہ وہ مردے کو زندہ کرتا ہے، مٹی سے پرندے بنا کر پھونک مار کے اڑا دیتا ہے، مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہے، وہ جس کے پیچھے پڑ رہا ہے اس کے اتنے معجزے ہیں، تو جو آگے کھڑا اس کے معجزے کتنے زیادہ ہیں. حیدری. چلے میں اپنی بات پہلے پوری کر لوں، پھر میں اس طرف آ رہا ہوں، کیونکہ ماحول ایسا ہے کہ میں ایسی بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہمارے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ شیعہ جو ہے نا اللہ کو مندہ ہی نہیں دیے، تو اللہ نے مندہ ہی کوئی نہیں، یہ تو بس مولا علی نے مندہ. اور دوسری بات یہ نبی کو بھی نہیں مانتے، یعنی نبوت، ہماری نبوت، عقیدہ نبوت میں بھی شک کرتے ہیں. اچھا تیسرا کام یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ بڑے منافق ہوتے ہیں، یہ سیدھی گل کرتے کوئی نہیں. ہم یہ آسان سی بات ہے کہ نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ یہ رسول کو مانتے ہیں، اور یہ منافقت کرتے ہیں. اچھا ہمیں اسلام نے یہ بتایا اور اس پر ہم نے عمل کیا.
ہم اپنی مجالس میں نعرہ یہ تین اس لیے لگاتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کہہ کے نعرہ تکبیر کے جواب میں ہم دنیا کو پیغام یہ دیتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، توحید کو مانتے ہیں۔ تو جو ہے حیدری آئے۔ اچھا، تین ہی بیماریاں، یا شرک ہے، یا کفر ہے، یا نفاق ہے۔ شرک دور ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، کفر دور ہوتا ہے نبی کے نام کے ساتھ، اور نفاق دور ہوتا ہے مولا علی کے نام کے ساتھ۔ توجہ چارہ نتیجہ دے رہا ہوں، ہم نعرہ تکبیر کے جواب میں اللہ اکبر کہہ کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہماری مجالس میں مشرک کوئی نہیں ہوتا۔ نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کہہ کے بتاتے ہیں کہ ہماری مجالس میں کافر کو نہیں ہوتا، اور نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی کہہ کے بتاتے ہیں ہماری مجالس میں منافق کوئی نہیں ہوتا۔ حیدری آئے۔ اور جو میں نے آپ سے وعدہ کیا انشاءاللہ پورا کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ جناب عیسیٰ یہ کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ 3 بندے آ گئے مولا علی شیر خدا کے پاس، کہا کہ آج دیکھتے ہیں علی کا علم کتنا ہے، اور تینوں مختلف شریعتوں کے ماننے والے، ایک حضرت داؤد کی شریعت کے ماننے والا، ایک حضرت موسیٰ کی شریعت کے ماننے والا، اور تیسرا جناب عیسیٰ کو ماننے والا۔ شریعت داؤد، شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ، تینوں مختلف شریعتوں کے لوگ عالم آگے مولا علی کے پاس آ کر کہنے لگے یا علی ہم آپ کے علم کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اچھا مجھے بتائیں کہ جو باب مدینہ العلم ہو، نہیں غور کر رہے آپ؟ اچھا جو باب مدینہ العلم ہو، توحید کا امین ہو، منارفت مبین ہو، کسر لتا کا مالک ہو، آسمان لفتہ کا آفتاب ہو، درج کو لو کو شفل گتا کا گوہر جگتا ہو، برج انتمنی بمنزلت ہارون موسیٰ کا کوکب تابندہ ہو، آنا مدینہ العلم والی البابا کے نور سے آراستہ ہو، درس گئے سلونی کا خطیب ہو، علم لدنی کا معلم ہو، تخت عظمت و بزرگی کی زینت ہو، واصلین کا سردار ہو، کاملین کا مقصد ہو، فلک امامت کا روشن سورج ہو، عالم لاہوت کا واقفکار ہو، انسانی مدارس سے بہرمند ہو، چشم مشاہدہ کا سرچشمہ ہو، فنون جہاد کا جامع ہو، انوار جوامردی کا مظہر ہو، آثار مردانگی کا مصور ہو، کتاب ولایت کا دیباچہ ہو، عہد وسایت کا تاجدار ہو، کتاب عنایت لہیہ کا سرنامہ ہو، رسالہ ہدایت کی تمہید ہو، دار سعادت کا مرکز ہو، آسمان سعادت کا کتب ہو، بزم فساد کی شمع روشن ہو، چمن سخاوت کا گل سرسبد ہو، آسمان شجاعت کا مہر تابہ ہو، دنیا قضاء و قدر کا حاکم ہو، سرور انبیاء کا رازدار ہو، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، سب بولیں علی مولا، علی مولا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اور شیعہ شکر ادا کیا کرو تمہیں اللہ نے علی کا ماننے والا بنایا۔ 2 نفل شکرانے کے روزانہ پڑھا کرو، تمہیں اللہ نے باب مدینہ العلم کے دروازے سے آگے جانے ہی نہیں دیا۔ توجہ ہے؟ چلیں، وہ تینوں بندے آ گئے، کہا یا علی آپ کے علم کا امتحان لینا ہے۔ کہا اچھا تم کون ہو، پہلے اپنا تعارف کراؤ۔ انہوں نے کہا جی میں شریعت داؤد کا ماننے والا، دوسرے نے کہا میں شریعت موسیٰ کا ماننے والا، تیسرے نے کہا میں شریعت عیسیٰ کا ماننے والا۔ کہا اچھا میرا امتحان تو بعد میں لینا نا، پہلے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تمہارا نبی کرتا کیا کیا رہا ہے۔ یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے بولے میرے ساتھ۔ پہلے میں تمہیں، بڑے حیران ہوئے آپ ہمارے نبی کے بارے میں بتائیں گے، ہمارے نبی کا کمال کیا ہے؟ کہا ہاں تمہارے نبی کا کمال بتاؤں گا تاکہ تمہیں پتہ چلے میرے نبی کا کمال کیا ہے۔ حیدری آئے، کہا جی بتائیں۔ مولا فرماتے ہیں تمہیں سے داؤد والا کون ہے؟ جی میں ہوں۔ فرمایا سن، مولا کے پاس ایک دستہ پڑا ہوا تھا لکڑی، اور اس میں وہ بیلچہ پڑا، بیلچہ
بیلچا پڑا ہوا تھا، اس میں دستہ تھا، آگے لوہا۔ مولا فرماتے ہیں تیرے نبی کا معجزہ یہ تھا کہ وہ لوہے کو موم کر کے اس کی زرہ بناتا تھا۔ اس نے کہا بالکل میرا نبی ایسا کرتا تھا۔ اب مولا علی اس سے باتیں کرتے جا رہے ہیں، ایک دم آپ نے اس بیلچے سے دستے کو باہر کھینچا، توجہ چاہ رہا ہوں، کھینچا اور اس لوہے کو جلدی سے موم کر کے باتوں باتوں میں زرہ بنانی شروع کر دی۔ ٹھیک 2 منٹ کے بعد زرہ بنا کے اسے کہا دیکھ تیرے نبی کا معجزہ یہ تھا، میں نے زرہ بنا کے دکھا دیا۔ یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے بولے میرے ساتھ، میں نے زرہ بنا دی ہے، لیکن سن میرے اور تیرے نبی میں فرق ہے۔ تیرا نبی جو زرہ بناتا تھا وہ اسی کو پوری آتی تھی جس کے لیے وہ بناتا تھا۔ پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں؟ علی نے جو زرہ بنائی ہے، جاؤ لے جاؤ بچے کو پہناؤ گے، بچے کو پوری آئے گی۔ آئے ہائے حیدری، جوان کو پہناؤ گے جوان کو پوری آئے گی، بوڑھے کو پہناؤ گے بوڑھے کو پوری آئے گی۔ پیچھے ہٹ گیا وہ، آپ کی کیا بات ہے؟ وہ پیچھے ہٹ گیا، کہتا جی میں آپ کوئی سوال نہیں کروں گا، آپ نے تو میرے نبی والا معجزہ بنا کے دکھا دیا۔ مولا فرماتا ہے موسیٰ والا آگے آیا، موسیٰ والا آگے آیا، اس نے کہا جی مولا فرماتے ہیں دیکھ تیرے نبی کا معجزہ کیا تھا؟ اس نے کہا جی میرے نبی کا معجزہ یہ تھا کہ وہ لکڑی سے عصا سے سانپ بناتا تھا، لکڑی سے سانپ بناتا تھا۔ فرمایا یہ دیکھ یہ دستہ ہے، یہ لکڑی ہے، اسے میں زمین پہ پھینک رہا ہوں۔ مولا نے پھینکا، کہا نہیں سانپ بن جا، کہا نہیں سانپ بن جا، بس زمین پہ پھینکا وہ عصا بن گیا۔ فرمایا وہ تیرے نبی کا معجزہ تھا، یہ نبی کے غلام کا معجزہ ہے۔ توجہ ہے، اس کو سانپ بنا دیا۔ اب وہ پیچھے ہٹ گیا، کہا جی میں ختم، میں اس کے بعد سوال نہیں کرتا۔ مولا فرماتے عیسیٰ والا آگے آیا، عیسیٰ والا آگے آیا، فرمایا تیرے نبی کا معجزہ کیا تھا؟ اب اس نے کہا کہ ایسی بات کروں کہ علی کام نہ کر سکیں، وہ معجزہ نہ دکھا سکیں۔ فرمایا جی میرے نبی کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ مولا فرماتا ہے یہ سامنے قبرستان ہے، بہت بڑا قبرستان تھا، کہ اس قبرستان میں چلے جاؤ، 2000 سال پرانی قبر پہ جا کر کہو علی کہہ رہا زندہ ہو کے باہر آ جا۔ آئے ہائے ہائے، اب نعرہ لگائیں یا علی یا 2000 سال پرانی قبر پہ جاؤ جس کا نشان بھی مٹ چکا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں بلوں کے ذریعے سے کسی کو منوانا اور ہے، دلوں کے ذریعے سے منوانا اور تو جو ہے آج کل بل پیش کیے جا رہے ہیں، اور جی 9.5 منو، احترام کرو۔ ہم نے کبھی بل پیش کیے ہیں؟ ہم بل پیش نہیں کرتے، ہم آیتیں پیش کرتے ہیں، ہم قرآن پیش کرتے ہیں۔ چلو ایک جملہ کہہ دو قرآن کے حوالے سے۔ لوگ آئے نبی کے پاس، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کرنی ہیں۔ یا رسول اللہ مشکل سوال لے کر آئے، 6 بندے آئے، یا رسول اللہ مشکل سوال لے کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر سوال مشکل ہے نا سنو، میں مشکل کشا کا بھی مولا ہوں۔ یا رسول اللہ سوال ہی بڑے مشکل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سوال تم بتاتے ہو یا میں محمد بتاؤں سوال کیا ہے؟ دیکھیں آج میں ایک نسخہ دینا چاہ رہا ہوں ایک طالب علم ان کی نصیحت سے۔ میں روزانہ مولا علی کی زیارت کرتا ہوں، آپ چاہتے ہیں زیارت کریں؟ جو روزانہ مولا علی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں نا، میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں، لیکن نسخہ اس کو ملے گا جو نعرے کا جواب صحیح طرح سے دے گا، نعرہ حیدری یا علی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب نسخہ مجھ سے لیں اور میں زحمت تمام کروں آپ کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوال تم بتاتے ہو یا میں بتاؤں؟ کہا نہیں ہم بتاتے ہیں۔ ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے حضرت آدم کو نہیں دیکھا، ابھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ۔ دوسرا آگے بڑھا، میں جناب نوح کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ تیسرا ہے میں جناب عیسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک اور آگے بڑھا، اس نے کہا میں جناب موسیٰ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک اور آگے بڑھا، اس نے کہا میں جناب ابراہیم کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔
آخری بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ یہ ان نبیوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، میں نے سنا ہے کہ جناب یوسف بڑے خوبصورت تھے، میں ان کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ خوشی و فخر کیا کرو کس مسئلے کے ماننے والے ہو۔ مولا علی وہاں موجود تھے، اللہ کے نبی نے فیصلہ کن حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا سنو، پہلی بات یہ ہے کہ تمہارا سوال ہی نامکمل ہے، تمہارا سوال نامکمل۔ کیسے نامکمل؟ نبیوں کو کیسے دکھائیں گے آپ؟ فرمایا میں دکھاتا ہوں، نبی دکھاؤں گا، لیکن سے پہلے سوال تو مکمل کرو۔ یا رسول اللہ سوال مکمل کیسے کریں؟ فرمایا سوال تمہارا یہ یوں ہونا چاہیے تھا، صرف ان نبیوں کو نہیں دیکھنا، ان کی صفتوں کو بھی دیکھنا ہے، جناب آدم کے علم کو بھی دیکھنا ہے، جناب نوح کے حلم کو بھی دیکھنا ہے، جناب ابراہیم کی خلت کو بھی دیکھنا ہے، جناب موسیٰ کی حیبت کو بھی دیکھنا ہے، جناب عیسیٰ کے زہد کو بھی دیکھنا ہے، اور جناب یوسف کو جمال کو بھی دیکھنا ہے۔ یا رسول اللہ اس صفتوں سمیت ابھی آپ دکھا سکتے ہیں؟ فرمایا ابھی دکھاؤں گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ کیسے؟ اس وقت اللہ کے نبی نے حدیث ارشاد فرمائی، شان حدیث لوگ نہیں بیان کرتے جو میں بیان کر رہا ہوں، مولا علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سنو اور آنے والی نسلوں تک پیغام پہنچا دو، من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ والی نوح فی حلمہ والی ابراہیم فی خلتہ والی موسیٰ فی حیبتہ والی عیسیٰ فی زہدہ والی یوسف فی جمالہ فلینظر الی وجہ علی بن ابی طالب۔ جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، جو نوح کا حلم دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کی حیبت دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کا زہد و تقوی دیکھنا چاہے، اور جو یوسف کا حسن و جمال دیکھنا چاہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بھائی علی کو دیکھ لیا کرو۔ جس نے علی کو دیکھ لیا اس نے سارے انبیاء کو دیکھ لیا۔ حیدری آئے۔ بس دو بات عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ میں بڑے ادب سے بات اب پہنچ گئی آپ تک، میں بڑے ادب سے آپ تمام بزرگوں کی طرف سے، آپ تمام برادران کی طرف سے، یہ گاؤں کا نام ڈنگال ہی ہے نا؟ ڈنگال ہے، ڈنگال کے مومنین کی طرف سے اور گرد و نواح سے آپ حضرات جو شاہ صاحب کرامت صاحب تشریف لائے ہوئے میرے محترم بزرگ ہیں، اور باقی حضرات آپ جو موجود ہیں یہاں پر، حضرت علامہ قبلہ صاحب سجاد نقوی صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ میں آپ سب کی موجودگی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ کی طرف سے نمائندہ بن کر، دیکھیں میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو روزانہ مولا علی کی زیارت کرنا چاہتا ہے، کرنا چاہتے ہیں نا آپ، نسخہ دے رہا ہوں میں آپ کو، یاد ہے آپ کو؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور تھا؟ ہم تو اس دور میں تھے ہی نہیں، ہم تو تھے ہی نہیں۔ اگر ہم ہوتے تو ہم بھی کیا کرتے؟ روزانہ مولا علی شیر خدا کو دیکھ کر ہم نبیوں کو دیکھ لیتے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث فرمائی، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ اچھا ایک جملہ سن لیں، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا علی کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ نہیں غور کر رہے؟ مولا کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنی بیٹی کے گھر، بی بی عائشہ کے گھر، تو مولا علی موجود تھے وہاں پر، وہ ان سے باتیں کر رہے تھے، تو بی بی عائشہ جو ہیں وہ مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو سرکار نے کہا کہ میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں، آپ چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں۔ تو بی بی نے کہا تجھے پتہ نہیں، نبی نے کہا ہے اس چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حیدری آئے۔ اچھا جی میں کہوں گا یہ آئے، بس 10 منٹ اور آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ہم نہیں تھے، ہم ہوتے تو ہم بھی روزانہ زیارت کر کے نبیوں کو دیکھتے۔ آج ہم اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے دیہاتوں میں بیٹھ کر روزانہ مولا علی کی زیارت کر کے انبیاء کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا انتظام کیا آپ نے؟ اللہ کے نبی کہیں گے میں نے انتظام کر دیا ہے، تم غور نہیں کرتے۔ جس طرح میں نے کہا ہے نا کہ علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہیں، نہیں میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، نبی نے فیصلہ کر دیا جو کامیاب ہے وہ شیعہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، نبی کہہ رہا ہے یا علی انتا و شیعتو کا، علی تو کامیاب ہے اور تیرا شیعہ کامیاب۔ معلوم ہوا کہ کامیاب ہونے کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے۔
نہیں غور کر رہے آپ؟ تو یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم ہوتے تو ہم بھی مولا علی کو دیکھ کر انبیاء کو دیکھ لیتے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے انتظام کر دیا ہے، تم غور نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ کیا انتظام کیا؟ کہا وہ اگر میری حدیث ہے نا من ارادہ والی، تو یہ بھی تو میری حدیث ہے نا، القرآن مع علی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ آج اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر قیامت تک روزانہ علی کو دیکھ کر انبیاء کی زیارت کرنا چاہتے ہو، باوضو ہو کر مصلی پر آ کر نماز پڑھ کے قرآن کھول کے قرآن کو غور سے دیکھ لیا کرو۔ جس نے قرآن کو دیکھ لیا اس نے علی کو دیکھ لیا۔ حیدری اللہ سلامت رکھے، آپ سب جیو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس لیے کہ آپ نے مانا ہے اس مذہب کو کہ جس مذہب میں ناکامی ہے ہی کوئی نہیں۔ بس ایک بات عرض کروں اور ختم کروں فضائل کے والے سے۔ ایک آیت آئی قرآن پاک میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ بھئی آخری جملہ فضائل، 2 جملے مصاحب کے اور آخری فضائل کے جملہ، کیا آیت ہے نا قرآن پاک کی؟ ہے یا نہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ، سورہ نساء کی آیت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مومنو سب مل کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے آ کر نبی سے سوال کرنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی رسی لٹکا دی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، جس سے ہم نے پکڑنا ہے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں آخری جملہ فضائل کے والے سے، توجہ چاہ رہا ہوں، معراج ہو جائے گا اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو۔ اللہ کے نبی نے کہا رسی اتنی اہم ہے، جب تک سارے اکٹھے نہیں ہوں گے میں نہیں بتاؤں گا وہ رسی کون سی۔ بھئی حبل ہے، آیت میں حبل ہے، رسی، اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ صحابہ اکٹھے ہو گئے سارے، مدینے میں بحث ہو گئی، بھئی رسی آئی آسمان سے، اسے پکڑنا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں سارے اکٹھے ہو گئے تو بتاؤں گا رسی کون سی ہے۔ یمن سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، ایک وفد آیا ہوا تھا، انہوں نے بھی سن لیا کہ رسی آئی آسمان سے، ہم نے پکڑنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم بھی رسی کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ سارے اکٹھے ہو کے 8-10 دن کے بعد بحث ہوتی رہی، ایک دن سارے اکٹھے ہو کے آ گئے سرکار دو عالم کے پاس۔ مولا علی کا بھائی بھی پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب وہ جو یمنی بندے تھے نا وہ کھڑے ہو گئے، قد کا لمبا تھا وہ یمنی بندہ، ان کا جو سردار تھا وہ لمبے قد کا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا جب سارے اکٹھے ہوں گے تو ہم بتائیں کہ رسی کون سی ہے، ہم تو مہمان آئے ہوئے ہیں، کئی دنوں سے سن رہے ہیں کہ آسمان سے رسی آئی ہے۔ بھئی آخری جملہ فضائل، اب بہت خوبصورت نتیجہ دے رہا ہوں، ہمیں پکڑنا ہے اور جس نے پکڑ لیا بس وہ نجات پا گیا، وہی جنتی ہے، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا چلو فیصلہ تم پہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ میرے صحابہ بیٹھے ہیں، ہم صحابہ کے دشمن نہیں۔ یاد رکھیں میں ایک طالب علم ہوں آپ کے مذہب کا، اور میں ممبر پہ کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں شیعہ مذہب میں صحابی کو برا کہنا حرام ہے۔ میری بات پہنچ گئی ہے؟ شیعہ مذہب میں صحابی کو برا کہنا حرام ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک شرط ہے۔ مولانا اسماعیل صاحب نے کہا تھا ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے اور کسی برے کو صحابی نہیں کہتے۔ تو جو ہے ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، اور جو برا ہے اسے صحابی نہ کل مانتے تھے، نہ آج مانتے ہیں، نہ قیامت تک مانیں گے۔ اچھا جی، اچھا بات مکمل ہو جائے، کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کے نبی نے کہا یہ سارے میرے صحابی ہیں، اے یمنی تو آیا ہے یمن سے، تو بھی سوال کر رہا ہے لوگوں کی طرح کون ہے رسی جسے پکڑنا ہے؟ کھڑا ہو جا، میرے صحابیوں کو غور سے دیکھ، جس طرح آپ مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ایک ایک کو دیکھ رہا ہوں میں۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا۔ میرے آخری جملہ فضائل کے والے سے بہت خوبصورت جملہ دے رہا ہوں، دیکھو غور سے دیکھو، اور ایک مرتبہ نہیں دیکھنا، کئی بار دیکھنا ہے۔ جس کے چہرے پر سب سے زیادہ اطمینان نظر آئے بس وہی اللہ کی رسی ہے۔ ہائے ہائے توجہ چاہ رہا ہوں۔ علامہ حسین بخجاڑا نے انوار النجف میں لکھا، کہتے ہیں وہ یمنی کھڑا ہو گیا، اس نے ایک ایک صحابی کو
کئی مرتبہ دیکھا. 15 منٹ جب گزر گئے تو اللہ کے نبی نے کہا کیا محسوس کیا؟ اس نے کہا سرکار دو عالم مجھے نہیں پتا، میں تو مہمان ہوں، نہ میں ان کے نام جانتا ہوں نہ میں ان کے کام جانتا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں نے ایک ایک صحابی کو غور سے دیکھا ہے، مگر ایک بندہ ایسا ہے جو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہے، اس کا نام مجھے معلوم نہیں، مگر سب سے زیادہ اطمینان مجھے اس کے چہرے پر نظر آ رہا ہے. توجہ چاہو، وہ تھے آپ کے مولا علی شیر خدا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاذہی حبل اللہ، یہی اللہ کی رسی ہے. آئے ہائے، بات ختم ہو رہی ہے. جب اللہ کے نبی نے کہا یہی اللہ کی رسی ہے، اسے پکڑنا ہے، اور جس نے پکڑ لیا وہ کامیاب. جلدی سے اٹھ کے مولا کے دامن کو پکڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ گواہ رہنا، اعتصمت بحبل اللہ، آج سے میں نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تو نے مجھے گواہ بنایا ہے تو میں اعلان کر رہا ہوں کہ اگر تو نے اس کو پکڑ لیا ہے نا تو انت من الجنہ، تو جنتی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں دنیا میں جنت دی ہے یا علی نے دی ہے یا نبی نے دی ہے یا نبی کے نواسے نے دی ہے، یا یوں کہوں نبی جنت بتاتے رہے، یہ کام کرو گے جنت ملے گی، یہ کام کرو گے جنت ملے گی. حسین مولا نے جنت بتائی نہیں، دکھائی ہے. جو جنت بتائے اسے نبی کہتے ہیں، جو جنت دکھائے اسے حسین کہتے ہیں. جملہ مکمل ہو گیا، ہم ختم ہو گفتگو. کہا یہ اللہ کی رسی ہے، کہا میں نے پکڑ لیا، کہا تو جنتی ہے. اس نے جملہ کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم، یہ بیچارے کب سے جنت کی تلاش میں یہاں بیٹھے، میں تو 2 دن آیا مدینے میں اور میں جا رہا ہوں جنت لے کے جا رہا ہوں، جنتی بن کے جا رہا ہوں. جب وہ نکلا، آخری جملہ جب وہ نکلا، اللہ کے نبی نے کہا دیکھو جو دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہے اسے جاتے ہوئے دیکھ. توجہ ہے. سید صاحب آگئے ہیں استقبال کے لیے، بلند صلوات پڑھیں. اللہم، ختم کر رہا ہوں میں. سید غلام عباس شادی وال، خداوند عالم ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ ہمارے علاقے کی جان ہے اور یہ ہمارے شان ہے، ہمارے علاقے کی شان ہے پورے پاکستان کی. جی میں اپنے علاقے کو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ سیالکوٹ میں بھی ایسے ایسے ذاکر ہیں. شاہ صاحب کی پہچان ہے دنیا میں. اچھا بہرحال، تو ایک دفعہ شاہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اور اپنی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں. آخری جملہ دے رہا ہوں، صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات مکمل ہو گئی. توجہ ہے آپ سب کی. جنتی کو دیکھنے سے دیکھ لے. ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا، نام نہیں لے لینا میں نے. مولانا اسماعیل فرمایا کرتے تھے کچھ نام تاریخ میں ایسے ہیں اگر وہ ممبر پہ لیے جائیں 6 ماہ کے لیے بچوں کی روزی بند ہو جاتی ہے. وہ بندہ کھڑا ہو گیا وہ. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جس بندے کو آپ نے جنتی کہا ہے نا، بھائی آخری جملہ فضائل کے حوالے سے، جسے آپ نے جنتی کہا ہے نا مجھے اس سے کام ہے. کہا جاؤ. دوڑ کر آوازیں دیتے جا رہے ہیں ٹھہر جاؤ. بندہ کھڑا ہو گیا. کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ ابھی اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. یا قیمتی جملہ دے رہا ہوں، کہنے ہی آیا ہوں جب جاؤ نا جنت میں تو مجھے بھی یاد رکھنا. ہائے ہائے، مجھے بھی یاد رکھنا، میری سفارش کر دینا. وہ ہنسنے لگا. بھئی کیوں ہنس رہے ہو؟ نبی نے تمہیں جنتی کہا، تم مسکرا رہے ہو، میں نے سفارش کی ہے. اس نے کہا میں تیری عقل پہ ہنس رہا ہوں، جنت بیٹھی ہے نبی کے قدموں میں، تو میرے پاس لینے آ گیا. ہاں، جنت بیٹھی ہے نبی کے قدموں میں. اگر جنت لینی ہے جیسے میں نے کہا ہے نا، میں نے رسی کو پکڑ لیا، تم بھی رسی کو پکڑ لو. جس نے علی کو پکڑ لیا، میں جملہ ایک ساری تقریر میں ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں، جس نے علی کو پکڑ لیا اس نے جنت کو پکڑ لیا. توجہ ہے. نہیں پہچانا تو مسلمان نے نہیں پہچانا. ختم ہو گفتگو. شاہ صاحب تشریف لے آئے. 1 یا 2 جملے وہ صاحب کے میں کہوں گا. دیکھیں آج مسلمان بل پیش کر رہے ہیں.
اور ہمیں مجبور کر رہے ہیں، انہیں مانو جنہوں نے زہرا کے دروازے کو جلایا۔ ایک ہندو شاعر ہے گوپی رام، ہندو ہے، مسلمان نہیں ہے، اس نے ایک ربائی لکھی ہے، وہ کہتا ہے ہو تو جاؤ مسلمان مگر ڈر سا ہے، ہو نہ جاؤں کہیں حق کو بلانے والا۔ ہو تو جاؤ مسلمان، اسے لوگوں نے کہا، بس آپ رو پڑے، میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، 2 جملے۔ اس نے کہا کہ لوگوں نے کہا تو اہل بیت کی شان میں لکھتا ہے، شیعہ کیوں نہیں جاتا، مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس نے پھر ربائی لکھی، اس نے کہا ہو تو جاؤں مسلمان مگر ڈر سا ہے، ہو نہ جاؤں کہیں حق کو بھلانے والا۔ اور سن بھی رکھا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے میں نے، ایک مسلمان تھا در زہرا کو جلانے والا۔ اجرکم اللہ۔ بس آپ رو پڑے، ہائے کیا آپ نے، میری محنت مکمل ہو گئی، مجھے جرمنی جانے کا اتفاق ہوا۔ ختم شاہ جی، ایک دن ربائی پھر پڑھو، شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ربائی پھر پڑھو، میرے محسن ذاکر کہہ رہے ہیں ربائی پھر پڑھو۔ وہ کہتا ہے کہ ہو تو جاؤ مسلمان مگر ڈر سا ہے، ہو تو جاؤ مسلمان مگر ڈر سا ہے، ہو نہ جاؤں کہیں حق کو بھلانے والا۔ اور سن بھی رکھا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے میں نے، ایک مسلمان تھا در زہرا کو جلانے والا۔ عزادارو نہیں جی آج بھی اہل بیت کے فضائل کے سامنے جو کھڑا ہونے والا وہ مسلمان ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے اعلان کہہ رہا ہوں، میں ابھی جڑا والا میں واقعہ ہوا نا، جڑا والا میں واقعہ ہوا، گھر جلائے مسلمان نے، گرجا جلائے مسلمانوں نے۔ اللہ جانے مسلمانوں کو گھر جلانے میں مزہ کیا آتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر اس دور میں نبی کی بیٹی کا گھر جلانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہوتا تو آج کوئی مسلمان کسی عیسائی کے گھر کو نہ جلاتا۔ نقصان یہ ہوا کہ جن کی وجہ سے دنیا میں گھر بنے، لوگوں نے ان کے گھروں کو جلا دیا۔ بس آخری جملہ کہوں، مصائب پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں واقعہ مکمل کروں، شاہ صاحب آ گئے، مجھے جرمنی جانے کا اتفاق ہوا۔ 8 محرم کو گرجا گھر میں میں نے مجلس پڑھی، فشٹا میں۔ میں نے بانی سے پوچھا، میں نے کہا یہ مجلسیں تو ہوتی ہیں امام بارگاہوں میں، یہ مساجد میں ہوتی ہیں، یہ گرجا گھر میں مجلس کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا مولانا بات یہ ہے، میرا شہر بہت دور ہے یورپ سے، 6-7 گھنٹے کے بعد لوگ جہاں پہنچتے ہیں، تو میں نے مجلس کروائی تو لوگ زیادہ آ گئے، مومن زیادہ آ گئے، 400-500 مومن آ گئے، میرا گھر چھوٹا تھا، میں پریشان ہو گیا بٹھاؤں کہاں؟ کہتے میں دوڑ کر گیا پادری کے پاس، میں نے یوں ہاتھ جوڑے، میں نے کہا پادری صاحب مشکل بن گئی ہے۔ کہتا ہے کیوں رو رہے ہو، پریشان کیوں ہو، مجھے بتاؤ میں حل کرتا ہوں۔ کہا حل یہ بن گئی ہے کہ مجلس کروانی ہے، لوگ زیادہ آ گئے ہیں، بٹھانے کو جگہ نہیں ہے۔ پادری کہتا ہے پہلے بتا یہ مجلس ہوتی کیا؟ اگر آپ سمجھ گئے تو میں مصائب نہیں پڑھوں گا آگے۔ یہ مجلس ہوتی کیا ہے؟ کہتا ہے جی مجلس یہ ہوتے ہیں، مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے نبی کے نواسے کا ذکر کرتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں، روتے ہیں، یہ مجلس ہے۔ کہا مجھے بتاؤ تمہارے نبی کے نواسے کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ان کا نام حسین ہے۔ کہتے جب میں نے حسین کہا نا، وہ پادری بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا، یوں میری طرف دیکھ کر کہتا ہے وہ مباہلے والا حسین؟ اجرکم اللہ۔ بس میری محنت مکمل ہو گئی، آپ رو پڑے، بس مکمل ہو گئی، ایک جملہ اور زحمت تمام۔ وہ مباہلے والا حسین؟ میں نے کہا ہاں مباہلے والا حسین۔ کہتا ہے اگر وہ مباہلے والا حسین ہے نا، تمہیں پتہ ہے ہمارے بڑوں نے کہا تھا ان کا مقابلہ نہیں کرنا، اس لیے کہ زہرا آ گئی ہے، علی آ گیا، علی کے بچے آ گئے، ان کا مقابلہ نہیں کرنا۔ اگر وہ مباہلے والا حسین ہے، جاؤ سارا دن گرجا حاضر ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے اعلان کرتا ہوں، میں نے وہاں مجلس پڑھی، آج بھی 11 محرم کو وہاں مجلس ہوتی ہے، جلوس نکلتا ہے اور اس کے گھر تک جاتا ہے۔ جملہ آخری یہ دینا ہے کہ نہیں پہچانا تو مسلمان نے نہیں پہچانا۔ جب لٹا ہوا قافلہ پہنچا نا شام میں، آخری جملہ سننے ممبر چھوڑ رہا ہوں، لٹا ہوا قافلہ لے کر گئے نا شام میں، آج 2 سفر ہے، قافلہ پہنچ چکا، شام میں پہنچ گیا۔ شام سے پہلے ایک باغ آتا ہے، باغ کا مالک عیسائی ہے، عیسائی ہے،
اس کی 4 سالہ بچی آنکھوں سے معذور نابینا باغ کے کونے میں بیٹھ کے اللہ سے آنکھیں مانگ رہی تھی. آخری جملہ ممبر چھوڑ رہا ہوں. یہ مسلمان قیدیوں کو لے کر آ گئے باغ میں. خود سایہ دار درختوں میں بیٹھ گئے. آل رسول کو کہاں بٹھایا؟ ایک ایسے درخت کے پاس جو سوکھ چکا تھا, گرمی بہت زیادہ. امام حسین کا سر جس نیزے پر سوار تھا اسے لٹکا, اسے کھڑا کر دیا, ٹیک دے کر سہارا دے کر کھڑا کر دیا. گرمی اتنی بڑی, جملہ کہوں گا پتہ نہیں آپ سمجھتے نہیں, اتنی گرمی تھی سید سجاد کے زنجیر تپنا شروع ہو گئی. اللہ آپ کی ہائے قبول کرے. سید سجاد کے زنجیر اتنے تپے کہ سید سجاد سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا. یوں بابا کے سر کی طرف دیکھا, صرف دیکھا, بولا نہیں میرا امام. امام نے اپنے بیٹے کے دل کو بہلانے کے لیے نوک نیزہ سے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. جیسے تلاوت شروع ہوئی امام کا دل بہل گیا, امام کو اپنی پریشانی بھول گئی. آواز کہاں پہنچی؟ اس بچی کے کان میں. وہ جو عیسائی باغ کا مالک ہے اس کی بچی باغ کے کونے میں حیران ہوئی, کہتی ہے اتنی اچھی آواز میں ہمارے باغ میں قرآن پڑھنے والا قاری کہاں سے آ گیا؟ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا. ٹٹولتے ٹٹولتے اس مقام پہ آئی جہاں سے آواز آ رہی تھی. اس نے محسوس کیا آواز بلندی سے آ رہی ہے. اس نے سار یوں اٹھایا, مظلوم کی کٹی ہوئی گردن سے 2 قطرے, ایک دائیں آنکھ میں گرا, ایک بائیں آنکھ میں گرا. اس نے محسوس کیا میری آنکھوں میں کچھ گرا ہے. اس نے ایسے ہاتھ پھیرا جیسے ہاتھ واپس آیا, اس کی بینائی واپس آ چکی تھی. اللہ اکبر, اس کی بینائی واپس آ چکی تھی. حیران ہو کر دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کر کبھی کٹے ہوئے سر کو دیکھتی ہے, کبھی روتی ہوئی بیویوں کو دیکھتی ہے. تڑپ کے کہتی ہے اللہ جانے اس نے مجھے آنکھیں دے دی ہیں, تمہارا مسئلہ حل کیوں نہیں کرتا؟ بس آخر جملہ, تمہارا مسئلہ حل کیوں نہیں کرتا؟ شہزادی سکینہ نے آگے بڑھ کے کہا یہ میرا بابا حسین ہے, میں اس کی یتیمہ سکینہ ہوں. تڑپ کے کہتی ہے اس نے مجھے آنکھیں دے دی ہیں, تیرے کانوں سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ یہ جملہ کہہ کے باغ سے باہر دوڑی, بابا مجھے آنکھیں مل گئیں, بابا مجھے آنکھیں مل گئیں. باپ کہتا ہے بیٹی باغ سے باہر نہ آنا, میں تمہیں لینے آ رہا ہوں. قریب آ کے کہتی ہے بابا مجھے لانے کی ضرورت نہیں ہے, دیکھو مجھے نظر آ رہا ہے, میں دیکھ سکتی ہوں, یہ آنکھیں کہاں سے ملی؟ بابا باغ میں بڑا عجیب حکیم آ گیا, کٹا ہوا سارا نوک نیزہ پر سوار ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. میں وہاں پہنچی, میں نے سر اٹھایا, قطرے میری آنکھوں میں گرے, میں نے ہاتھ پھیرا, بینائی واپس آ گئی. باپ کہتا ہے چل میں بھی اس شہید کو دیکھنا چاہتا ہوں جو کٹے ہوئے سر کے باوجود موجے دکھا رہا ہے, میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. آخری جملہ قیامت کا جملہ, جب کہا نا میں دیکھنا چاہتا ہوں, بچی باپ کے قدموں پہ گر کے کہتی ہے بابا تجھے عیسیٰ کی عزت کا واسطہ, بابا تجھے مریم کی خیرت کا واسطہ باغ میں نہ جانا. کیوں نہ جاؤں؟ کہ بابا بس اتنا سمجھ لے جس شہید نے مجھے آنکھیں دی ہے نا اس کی بہنوں کے سروں پہ چادریں نہیں اور اس کی بچی کے کانوں سے خون